بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ صلاۃ و سلام نازل ہو اس کے آخری نبی اور رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا بے شمار. میرے بھائی اور دوستو، آج کا درس جیسا کہ اعلان ہو چکا ہے، رمضان کے روزے کے فضائل و مسائل کا پہلا درس ہے. انشاءاللہ اس موضوع کی تکمیل باذن اللہ تعالی آئندہ درس میں کی جائے گی، آئندہ منگل کے دن. میرے بھائی اور دوستو، یہ اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے کہ پروردگار ہر 11 مہینے کے بعد یہ مبارک مہینہ خیر و برکات حاصل کرنے کا موسم بہار اپنے بندوں کے لیے لے کر آتا ہے. یہ رب کا فضل ہے، احسان ہے، اس کا کرم ہے ہم مسلمانوں پر کہ اس نے ہمیں اپنا مسلمان مطیع اور فرما بردار بندہ بنایا، ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی، ایمان کی دولت سے نوازا، اور پھر ہم اپنے ایمان کے مطابق اپنی آخرت کی زندگی سنواریں، اپنے رب کو خوش کریں، پروردگار کی طرف سے اس کی عنایتیں، خیرات، برکات، رحمتوں سے اپنی جھولیاں بھریں. پروردگار اس مہینے کو بار بار ہماری زندگی میں لائے اور ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. میرے بھائی اور دوستو، جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم اپنے بھائیوں کو بطور تذکیر اس کے فضائل اور مسائل کے تعلق سے 1 یا 2 درس ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یاد دلاؤ کہ یاد دہانی مومنوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، ہر سال یہ موسم آتا ہے اور ہر سال اس کے متعلق درس و دروس، اس کے احکام، اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ذہنوں میں تازہ ہو جائے اور ہمارے دل کے اندر اس مہینے کے تعلق سے ایک جذبہ پیدا ہو جائے، ایک ولولہ پیدا ہو. ہم اس کے سلسلے میں اپنے اندر مستعدی پیدا کریں تاکہ اس مہینے کے اندر جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے اس کے اندر خیر اور برکات رکھی ہیں، ہم اپنی جھولیاں اچھی طرح اس مہینے کے خیرات اور برکات سے بھریں. میرے بھائی اور دوستو، ہمیں رمضان کے اس مہینے کا استقبال کس طرح کرنا چاہیے.
سب سے پہلی بات ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمیں اس مہینے کا استقبال کرنا چاہیے، رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ پروردگار نے ہماری زندگی میں ایک بار اور یہ موسم بہار نیکیاں کمانے کا ہمیں عنایت فرمایا، کیونکہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے اور اس رمضان میں نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو غریق رحمت کرے، ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور پروردگار ہماری عمروں کے اندر، ہماری زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے کہ بار بار ہمیں یہ مہینہ ملے اور ہم اس کے خیرات اور برکات سے ہم بھرپور مستفید ہوں۔ اس کے بعد ہمیں اپنے پچھلی زندگی پر ایک نظر ڈالنی چاہیے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، رب العالمین سے سچے دل سے توبہ استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ رب العالمین کے سامنے سچی توبہ کرو، توبہ نصوح کرو، سچی توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو، توبے کے شرائط پورے کرو۔ تو ہمیں اللہ سے استغفار اور سچی توبہ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اپنے دل کے اندر اس مہینے کے اندر جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے نیکیاں کمانے کا موقع ہمیں عطا فرمایا ہے، اس موقع سے بھرپور استفادہ کرنے کا حوصلہ لے کر اس مہینے کا استقبال کرنا چاہیے۔ اپنے دلوں کو پاک و صاف کرنا چاہیے، کینہ سے، کپٹ سے، بغض سے، حسد سے، اپنے بھائیوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، اور سب کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے، اور دیگر مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین سب کو اپنے فضل سے نوازے۔ میرے بھائی اور دوستو، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے بڑا مبارک مہینہ ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں، جن میں سے چند بطور مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی اور دوستو کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو جو شرف عطا کیا ہے، قرآن کو اس مہینے میں نازل کر کے، یہ بہت بڑا شرف ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اس مہینے کے لیے اور اس مہینے کے اندر یہ اللہ رب العالمین نے جو اعزاز اس مہینے کو دیا، اور نتیجتاً یہ اعزاز ہم سب کو ملا کہ رمضان میں اللہ رب العالمین نے اپنی ایک اہم عبادت ہم سے طلب کی۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ رمضان کا ہی وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا ہی وہ مہینہ ہے۔ یہ حصر کا انداز ہے میرے بھائی، اور تو کوئی اور مہینہ نہیں۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، لیکن ان 12 مہینوں میں سے رمضان کا ہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، جس کے اندر ہدایت کی باتوں کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جس کو یہ رمضان کا مہینہ مل جائے، وہ اقامت کی حالت میں ہو، صحت اور تندرستی کی حالت میں ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے اس رمضان کے اندر ایک ایسی رات رکھی ہے جس کو لیلۃ القدر کا نام دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کی ہے، شب قدر میں نازل کی ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یہ قدر والی رات کیا ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے، اس کی فضیلت کتنی، اس کے برکات کتنی، اس کے اندر
کتنی اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، کتنی نوازش اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر کرتا ہے اس رات کے اندر۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر، قدر والی رات، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ دخان کے اندر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں، برکت والی رات میں نازل کیا ہے، اور یہ برکت والی رات یہی قدر والی رات ہے جو کہ ماہ رمضان المبارک میں آتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، تو یہ اس رمضان کے مہینے کا ایک بہت بڑا امتیاز ہے، بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑا میزہ ہے اس کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے اسی مہینے کے اندر اس رات کو رکھا، کسی اور مہینے کے اندر نہیں رکھا، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی جس بندے نے اس رات کو پا لیا اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کو خوش کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کے لیے نماز، اللہ رب العالمین کے لیے صدقہ، خیرات، لوگوں کے ساتھ احسان، بھلائی کا کام کرتے ہوئے، گویا کہ اس بندے نے یہ سارے کام 1000 مہینوں سے بہتر وقت میں کیا، انجام دیا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس مہینے کی۔ اور اسی طرح سے اس مہینے کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، شرکش قسم کے شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور سب سے یعنی یہ سب مختلف الفاظ ہیں، معنی سب کا ایک ہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی بڑی برکتیں اس کے اندر نازل ہوتی ہیں، اور اللہ رب العالمین دعوت دیتا ہے اپنے بندوں کو کہ وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اللہ کی طرف سے یہ ندا آتی ہے کہ خیر چاہنے والے آگے بڑھ، شر چاہنے والے تو باز آ جا، تو پیچھے ہٹ جا، کہ یہ مہینہ خیر کا مہینہ ہے، خیر حاصل کرنے کا مہینہ ہے، خیر انجام دینے کا مہینہ ہے، یہ شر سے دور رہنے والا مہینہ ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ چند باتیں جو اس ماہ رمضان کے تعلق کہ اس مہینے کی خوبیاں ہیں، اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ سارے امتیازات رکھے ہیں، یہ ساری فضیلتیں نازل فرمائی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی طرح سے اس مہینے کے اندر جو عبادت اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں پر فرض کر رکھی ہیں، اگر اس عبادت کے تعلق سے بات کی جائے کہ اس کا کتنا اجر ہے، اس پر اللہ رب العالمین کا کتنا انعام نازل ہوتا ہے جو اس مہینے کے اندر روزہ رکھتا ہے، میرے بھائی اور دوستو، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عبادت جو ہم اس مہینے کے اندر انجام دیتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے اس دین اسلام کے اندر صرف ایک عام عبادت ہی نہیں، بلکہ یہ اس دین کا ایک رکن ہے، اس دین کا ایک رکن ہے۔ اور یہ عبادت اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کے بندوں پر، مسلمان بندوں پر جنہوں نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، شہادتین کا اقرار کیا ہے، پڑھا ہے، اس کو قبول کیا ہے، ان کے اوپر یہ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، اور یہ دین کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ تو یہ میرے بھائی اور دوستو، اس پہ اجر کتنا ملتا ہے، سبحان اللہ، ایک حدیث کے ذریعے میں انشاءاللہ اس کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا باذن اللہ تعالی کہ یہ کتنی عظیم عبادت ہے، کتنی عظیم عبادت ہے، اس سے ایک مومن کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے، کتنا اجر ملتا ہے، اس کے گناہوں کی معافی کس طرح کر دی جاتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس بندے نے رمضان کا روزہ ایمان کی حالت میں اللہ سے اجر کی امید اور اجر کی نیت لے کر رکھا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اسی طرح سے رمضان تک کے درمیان بندہ جو جن گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، رب العالمین جب دوسرا رمضان آتا ہے، اس رمضان کے اندر بندہ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے پروردگار کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق
عمل کرتا ہے تو پروردگار اس دوسرے رمضان کو اس پورے درمیان کے اس دورانیے کے اندر جو بندہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اس کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے۔ بڑی عظیم نعمت ہے اللہ رب العالمین کی، بڑا عظیم احسان ہے، اس کا بڑا فضل ہے میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے روزے کا اجر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی کے اندر بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ عز وجل، اللہ عز وجل نے فرمایا ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، بنو آدم کا یعنی آدمی کا، انسان کا، اللہ کے بندے کا ہر عمل اس کے لیے ہے، الا الصیام، مگر روزہ، فإنہ لی وأنا اجزی بہ، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس پر بدلہ دوں گا، بے حساب بدلہ دوں گا۔ یہاں پر تحدید نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے متعین نہیں کیا کہ کتنا دوں گا، ایک روزے کا اجر کتنا دوں گا، ایک روزے کا ثواب کتنا دوں گا۔ فرمایا یہ تو میرے لیے ہے، میں جتنا چاہوں گا، جس کو جتنا عطا کروں گا اس کو اتنا عطا کروں گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی کے اندر جو عظیم بات ارشاد فرمائی کہ رمضان کے اس روزے کا اجر اللہ کے ہاں بے حساب ہے، بے حساب ہے، اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے، اور مولا اتنا کریم ہے، اس کا کرم، اس کی اتنی نوازش بندے پر ہے، وہ بخیل نہیں ہے، وہ جواد ہے، وہ سخی ہے، وہ کتنا نوازے گا۔ ہمیں اپنے اللہ سے زیادہ کی امید رکھنی چاہیے، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی یہ عبادت، یہ عظیم عبادت ہمیں اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ بجا لانی چاہیے۔ فرمایا آگے، والصیام جنہ، اور روزہ ڈھال ہے، برائیوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فرمایا جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، تو وہ رفث کا کام نہ کرے، کوئی بھی برائی نہ کرے، نگاہ کی برائی اور بھی ہاتھوں پیروں کی برائی، کوئی بھی برائی نہ کرے، وَلَا يَسْخَبْ، چیخ و پکار نہ کرے، زور سے بولنا، لڑائی جھگڑا کرنا، سب کچھ اس حالت میں منع ہے میرے بھائی اور دوستو۔ فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، کوئی بندہ اگر اس کے ساتھ گالی گلوچ کرے، لڑائی جھگڑا کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو وہ کہے کہ میں روزے دار بندہ ہوں، میں تمہارے ان گالیوں کا بدلہ نہیں دے سکتا، میں تم سے لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا۔ آگے سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس حدیث قدسی کے اندر، فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ یوم القیامہ من ریح المسک، بعض روایتوں میں یوم القیامہ کا لفظ نہیں ہے، بعض روایتوں میں یہ لفظ موجود ہے۔ فرمایا جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لخلوف فم الصائم، ایک روزے دار کے منہ کی بدلی ہوئی بو اللہ کے نزدیک قیامت کے دن بعض روایتوں کے مطابق مسک کی، مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر خوشبو ہوگی۔ سبحان اللہ۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشی کا موقع آتا ہے، یفرحہما، یہ دو موقع پر خوش ہوگا، اذا افطر فرح، جب روزہ افطار کرنے بیٹھتا ہے تو یہ فطری چیز ہے کہ جن چیزوں کے لیے اس کے اوپر پابندی لگ گئی تھی، کھانا موجود ہونے کے باوجود کھا نہیں سکتا تھا، پانی ملنے کے باوجود پی نہیں سکتا تھا، اور بہت ساری جو اس کی خواہشات ہیں ان کی تکمیل نہیں کر سکتا تھا، اب ان کی اجازت ملنے والی ہے تو ایک فطری خوشی اسے حاصل ہوتی ہے۔ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا قیامت کے دن،
فرح بصومہ، تو اپنے روزے کے اجر کو دیکھ کر، اپنے روزے کے بے حساب اجر کو دیکھ کر، اس روزے کی وجہ سے رب کی رضا اور خوشنودی کو دیکھ کر وہ خوش ہوگا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، متفق علیہ روایت ہے۔ اور اسی طرح سے ایک روایت کے اندر ہے یترک، کہ اللہ فرمائے گا یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی الصیام لی وانا اجزی بہ والحسنۃ بعشر امثالہا۔ فرمایا کہ بندہ اپنا کھانا، اپنا پانی، اپنے خواہشات کو میری وجہ سے ترک کر دیتا ہے، میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، مجھے خوش کرنے کے لیے میں نے منع کیا وہ رک جاتا ہے۔ الصیام لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا۔ بعض روایتوں میں ہے إِلَى 700 ضعف، کہ نیکیاں اللہ رب العالمین کم سے کم 10 گنا بڑھاتا ہے اور بڑھاتا ہے اور بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ 700 گنا بھی بڑھاتا ہے اور اس سے زیادہ بھی بڑھاتا ہے۔ لیکن روزے کا اجر، سیام کا اجر، اگر ایک روزے کا اجر مولا 700 روزے کا اجر بھی عطا فرما دے تو بھی روزے کا حق اللہ کے اس حدیث کے مطابق، اس فرمان کے مطابق ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے رب العالمین نے اس کی کوئی حد بندی نہیں کی ہے، اس کو متعین ہی نہیں کیا ہے، اس کو بے حساب رکھا ہے۔ 700 بھی دے سکتا ہے، 7000 گنا بھی دے سکتا ہے، یہ رب کے اپنی مرضی کے اوپر منحصر ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم رب العالمین کے اس کرم کی اس نشانی کو، اس مظہر کو، اس عبادت کو اپنی زندگی کے اندر قبول کرتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے، اس کے اجر کی نیت کرتے ہوئے، خلوص دل سے، اخلاص نیت کے ساتھ اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ ہم عبادت انجام دیں۔ اور اسی طرح سے ایک روایت کے اندر جو صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف، بنو آدم کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے، الحسنۃ بعشر امثالہا، نیکیاں 10 گنا بڑھائی جاتی ہیں، الی 700 ضعف، 700 گنا تک بڑھائی جاتی ہیں۔ قال اللہ تعالی، حدیث قدسی ہے، الا الصوم، مگر روزہ، فانہ لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ ہمارے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیگر اعمال ہم کسی اور کے لیے بجا لاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہاں مراد یہ ہے کہ بندہ اپنا کھانا پانی صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے تنہائی میں بھی چھوڑ کے رکھتا ہے، بند کمرے میں بھی رکھتا ہے، وہاں پر کوئی انسان اسے نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ احساس ہوتا ہے، اس کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ رب العالمین کی نگاہیں ہم پر ہیں، رب العالمین ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ اگر ہم کھائیں گے پیئیں گے اس بند کمرے کے اندر تو کسی کو تو پتہ نہ چلے گا، لیکن رب العالمین کو ضرور پتہ چلے گا۔ اس لیے وہ تنہائی کے اندر بھی، خلوت کے اندر بھی، اکیلے بند کمرے کے اندر بھی وہ کچھ بھی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بلکہ اپنے رب کے ڈر سے وہ رب کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، ان چیزوں سے رکا ہوا رہتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشی کا موقع ہے، فرحت عند فطرہ، ایک افطار کے وقت کی خوشی، وفرحت عند لقاء ربہ، اور ایک خوشی کا موقع اپنے رب کی ملاقات کے وقت۔ وَلَخَلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، اور اس کے منہ کی یہ بدلی ہوئی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر خوشبو دار ہے اور خوشبو ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ اور اس طرح کی بہت ساری احادیث جو رمضان کے اس روزے کی فضیلت اور اس کے اجر و ثواب، بے انتہا بے حساب اجر و ثواب کو بیان کرتی ہیں، ہمارے لیے ان حدیثوں کے اندر کفایہ ہے۔ اور یہ حدیثیں ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں کہ ہم اس کے اندر بڑھ چڑھ کر، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر ان کو ہم اللہ رب العالمین کے لیے طیب خاطر سے، طیب نفس سے بجا لائیں اور اپنے رب کو خوش کریں۔ میرے بھائی اور دوستو، چند احکام آج کے اس درس میں انشاءاللہ، اور باقی باتیں جیسا کہ عرض کیا گیا
آئندہ درس کے اندر انشاءاللہ اس کی تکمیل کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات ہے میرے بھائی اور دوستو، اس عظیم فریضے کی مشروعیت کب ہوئی، کس سال میں؟ سن 2 ہجری کے اندر یہ اس کی مشروعیت نازل ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کی آیت کے ذریعے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزہ فرض تھا، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزہ فرض تھا۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے متقی اور اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، تقوی شعاری تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ اور اس کا میرے بھائی اور دوستو، میں نے بعض دروس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی ہے کہ یہ مہینہ میرے بھائی اور دوستو ہمارے پاس ہر 11 مہینے کے بعد آتا ہے، اور یہاں اللہ رب العالمین نے اس عبادت کے اندر تقوی کا جو عنصر رکھا ہے، اور اس کے یعنی اہم اہداف میں سے تقوی شعاری اختیار کرنا، تقوی اپنے اندر پیدا کرنے کی بات فرمائی ہے۔ راز کیا ہے میرے بھائی اور دوستو؟ راز یہ ہے کہ یہ مہینہ ہر 11 مہینے کے بعد ایک مسلمان کو تقوی کی ٹریننگ دینے کے لیے آتا ہے، تقوی کی تربیت کرنے کے لیے آتا ہے کہ ہمیں تقوی کس طرح اختیار کرنا چاہیے، اپنے ہاتھوں کو برائیوں سے کس طرح بچانا، اپنے پیروں کو برائیوں کی طرف چلنے سے کس طرح بچانا، اپنی نگاہوں کو کس طرح سے برائیوں سے محفوظ رکھنا، اپنی زبان کی حفاظت کس طرح سے کرنا، اپنے دل کے جذبات اور خیالات کی حفاظت کس طرح کرنا، ان ساری چیزوں کا درس ہمیں رمضان دیتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے سلسلے میں ہمارے اعضاء و جوارح کی تربیت اس رمضان کے مبارک مہینے میں ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر اس عظیم عبادت کو مشروع قرار دے کر ہماری تربیت کا ایک بہترین انتظام فرمایا ہے۔ تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے سلوکیات کی، اپنے ایمانیات کی، اپنے ہر طرح کے اپنے اندر اپنی تربیت کرنی چاہیے اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے مطابق۔ روزے کی سب سے پہلی بات اگر دیکھی جائے کہ روزے کی نیت کیسے کرنا، یا اس سے پہلے ایک مسئلہ کہ رمضان کا مہینہ کب داخل ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ رمضان کا مہینہ داخل ہونے سے پہلے، یعنی شروع ہونے، داخل ہونے کا مطلب شروع ہونے سے پہلے والے دن میں احتیاطاً روزہ رکھتے ہیں۔ اس مسئلے کے کیا حکم ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، رمضان کا مہینہ جس طرح ہر چاند کا مہینہ چاند طلوع ہونے سے شروع ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ بھی چاند طلوع ہونے سے، چاند کا رمضان کا ہلال جب دکھائی دے جائے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ یا اس سے پہلے جو شعبان کا مہینہ ہے وہ مہینہ اس کا 30 دن پورا ہو جائے، یا تو 29 کا ہے تو آپ کو چاند دکھائی دے، یا پھر اگر چاند دکھائی نہیں دیتا ہے بادل کی وجہ سے، گرد و غبار کی وجہ سے، کہیں زمین کی اس کی وجہ سے، اونچائی اور نچائی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، تو ہمارے پاس معیار ہے کہ آپ شعبان کا مہینہ 30 پورا کر دیں، رمضان کا مہینہ آپ کا شروع مانا جائے گا۔ اور جو شک والا دن ہوتا ہے، شک والا دن کون سا ہوتا ہے؟ شعبان کا 30واں دن، شعبان کا 30واں دن یہ شک والا دن ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے شعبان کا مہینہ 29 کا ہو اور یہ رمضان کی پہلی تاریخ ہو۔ بہت سارے لوگ صرف احتیاط کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، اسے بولتے ہیں یوم الشک، شک والے دن کا روزہ۔ میرے بھائی اور دوستو، شک والے دن کا روزہ رکھنے کی شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت ہے اور سنت کے خلاف ہے۔ مہینہ شروع ہونے کا وسیلہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے پوری سرزمین کے اندر کہیں بھی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں مسلمان رہتے ہوں، جہاں اللہ کے بندے رہتے ہوں اور وہاں پر یہ چاند نہ دکھائی دے، الا کہ بعض ایسی جگہوں پر جہاں پر دن رات ہی 6 مہینے کا ہوتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ استثنائی ہے۔ لیکن جو نارمل
اس زمین کے جو حصے ہیں جہاں پر دن رات کم و بیش برابر یا تھوڑے بہت زیادتی کے ساتھ گردش کرتے ہیں، وہاں پر ہر جگہ چاند دکھائی دیتا ہے، چاند دکھائی دے جائے آپ کو تو سمجھنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ چاند دکھائی نہیں دیتا ہے، شعبان کا 30 پورا ہو جائے اور رمضان کا مہینہ آپ کا گویا کہ شروع ہو گیا۔ تو رمضان کا مہینہ یقین کے ساتھ شروع ہونے کے بعد رمضان کا روزہ رکھنا چاہیے۔ شک والے دن کا روزہ رکھنا یہ خلاف سنت ہے۔ روزے کی نیت کس طرح ہونی چاہیے؟ نیت رکھنا میرے بھائی اور دوستو، نیت کرنا یہ ہر عمل کے لیے بڑی ہی اہم شرط ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسے آپ کی نیت ہوگی ویسے ہی اللہ کی طرف سے آپ کو اس عبادت پر اجر ملے گا۔ اسی لیے اس کی تفصیل میں اگر جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کا جو اجر ہوتا ہے وہ ملے گا۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكَحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، جو بندہ دنیا طلبی کے لیے ہجرت کرتا ہے یا کسی خاتون سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت کا انجام اس کی نیت کے مطابق ہوگا۔ یعنی اس کو اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ اس عمل کو انجام دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو اجر ملے گا۔ للہیت اگر اس کے اندر ہے، اخلاص اس کے اندر ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو اجر دیا جائے گا، ثواب ملے گا۔ اور اگر وہ دنیا طلبی کے لیے ہے تو دنیا ملے نہ ملے لیکن اللہ کی طرف سے وہ اجر سے محروم ہو جائے گا۔ تو یہاں پر نیت بہت ہی اہم مسئلہ ہے، لیکن نیت کرنے کا طریقہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ بہت سارے لوگ رمضان میں بھی روزہ رکھنے کے لیے اور اسی طرح نماز پڑھنے کے لیے، اس طرح بہت ساری عبادتیں کرنے کے لیے اپنے بنائے ہوئے الفاظ میں نیت کرتے ہیں۔ دراصل یہ دین کے اندر ایک بدعت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہے۔ نیت کے سلسلے میں بھی یعنی نیت انسان کیوں دل سے کرتا ہے اور کیوں دل سے کی جاتی ہے، اس کے سلسلے میں بھی میں نے کبھی یعنی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، آج اس کو انشاءاللہ نہیں دہرائیں گے، لیکن میرے بھائی اور دوستو اتنا عرض ضرور کروں گا کہ نیت ہر عبادت کے اندر نیت دل سے کی جاتی ہے۔ دراصل نیت دل کا ہی کام ہے، جو دل کا کام ہے اسی کا نام عربی زبان میں نیت ہے، نوا ینوی سے۔ کیا کہتے ہیں پھر؟ دل کے ارادے کو، دل کے عزم کو نیت کہتے ہیں۔ آپ یہ روزہ رکھتے ہیں تاکہ اللہ آپ کا خوش ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے یہ روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، روزہ رکھنا تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزہ فرض تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ فرض ہے۔ اب یہ فرض ہونے کی وجہ سے اللہ کا حکم ہے، اس لیے اللہ کا حکم مانتے ہوئے بندہ روزہ رکھتا ہے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل کے طور پر، اطاعت کے طور پر، فرما برداری کے طور پر اجر کی نیت لے کر روزہ رکھتا ہے۔ تو یہی ہے نیت۔ اگر آپ کے دل میں یہی جذبات روزہ رکھنے کے پیچھے موجود ہیں تو اسی کو نیت کہتے ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ اور پریکٹیکلی پھر اس کو آپ تجدید کہ بھائی میں ابھی سحری کھا رہا ہوں، سحری کھانے سے پہلے کل کا روزہ میں اللہ کی فرما برداری کے طور پر اجر و ثواب کے لیے رکھ رہا ہوں، یہی نیت ہے، اسی کو نیت بولتے ہیں۔ اب چاہے پورے مہینے کی نیت ایک بارگی کر لے مہینے کے شروع میں کہ بھائی یہ رمضان آ رہا ہے، میں اس مہینے کا پورے مہینے کا روزہ رکھوں گا، اور پھر روزانہ چاہے تو اس کی تجدیدی نیت کرتا رہے،
پر نیت کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رات سے سحری کھانے سے پہلے ہی اس کی نیت ہونی چاہیے کہ کل کا روزہ مجھے رکھنا ہے دل کے اندر۔ رہی بات جو بصوم غد نویت من شہر رمضان جیسے الفاظ اختیار کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے الفاظ نہ آپ سے نقل کیے گئے، نہ آپ کے صحابہ کرام سے نقل کیے گئے، نہ اوائل جتنے بھی مومنین کی جماعت گزری ہے ان سے۔ یہ بعد کے لوگوں میں جن کو عربی کی سمجھ نہیں ہے، انہوں نے کہا ہم نیت کیسے کریں، تو چلو نیت ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو نیت کا یہ طریقہ نہیں ہے، نیت آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل سے آپ یہ عزم کرتے ہیں کہ میں اپنے اللہ کا حکم مانتے ہوئے اس سے اجر و ثواب کی نیت سے میں کھانا پینا فجر کے وقت سے لے کر کے اور مغرب تک ترک کرتا ہوں، اپنی خواہشات، کھانا پینا سب کچھ، جتنی چیزوں سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ میں اللہ رب العالمین کے فرما برداری کے طور پر، تو اسی کو کہتے ہیں نیت اور اخلاص نیت۔ انما الاعمال بالنیات، جیسی آپ کی نیت ہوگی، جیسا آپ کا ارادہ ہوگا، ایسے ہی اللہ کی طرف سے آپ کو اس عمل پر پھل ملے گا، اجر و ثواب ملے گا، یا اس سے محروم رہیں گے۔ تو یہ میرے بھائی اور دوستو نیت کے لیے بڑا یعنی اہم مسئلہ ہے کہ نیت کیسے کرنا، اس کو سیکھنا، نیت کا معنی کیا ہوتا ہے، اور رمضان کا روزہ رکھنے کی نیت کس طرح کرنا، کب کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یجمع الصیام من اللیل فلا صیام لہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے روزہ رکھنے کی نیت رات سے ہی نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا۔ یعنی فجر طلوع ہونے کے بعد اگر آپ نیت کرتے ہیں کہ میں آج روزہ رکھوں گا تو وہ نیت نہیں مانی جائے گی۔ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ کے اندر اس طرح کی نیت ہونی چاہیے۔ روزے کا وقت صبح صادق سے لے کر یعنی فجر کا وقت سے لے کر غروب آفتاب تک، یہی ہے روزہ کا وقت۔ اسی وقت سے آپ کھانا پینا بند کریں گے اور اس وقت تک بند رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین کا کیا ارشاد ہے؟ فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، پھر آگے فرمایا ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، فرمایا کھاؤ پیو، کوئی پابندی نہیں۔ جو پابندی روزے کی حالت میں ہے وہ ساری پابندیاں رات کے وقت ہٹ جاتی ہیں۔ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا رات کے کالے دھاگے سے الگ ہو جائے، واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے، پتہ چلنے لگے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزہ مکمل کرو، رات تک روزہ پورا کرو۔ اب اس کا مطلب سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ واقعی ایک دھاگا لیں، ایک سفید کلر کا اور ایک کالے رنگ کا، اور دونوں کو رکھ کر بیٹھ جائیں جب تک دونوں میں آپ تمیز نہ کریں، جب تک کھاتے پیتے رہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے کیا تھا۔ اس چیز کو سمجھا نہیں تھا، اس کو یعنی اس کے حقیقی معنی پر یا یہ کہیے کہ اس کے ظاہری معنی پر محمول کیا اور رسی رکھ کر بیٹھ گئے۔ تو میرے بھائی اور دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمایا اس سے مراد صبح صادق ہے۔ صبح صادق صبح کاذب، یعنی رات کا جو صبح کاذب ہے وہ، اور اس کے بعد جو صبح صادق کی روشنی جو پھوٹتی ہے صبح کی، یہ واضح ہو جائے، پتہ چل جائے کہ ہاں فجر کا وقت ابھی شروع ہو گیا، صبح صادق شروع ہو گیا۔ تو اس وقت سے پھر کھانا پینا بند کرنا ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں یہاں رہتے ہیں، اس کا کم سے کم ہمیں نشاندہی کر دینی چاہیے کہ بہت سارے ہمارے بھائی فجر کی اذان ہوتی رہتی ہے اور کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ فجر کی اذان اس وقت ہوتی ہے جبکہ فجر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ اس وقت کھانے پینے پہ مکمل طور پہ پابندی لگ جانی چاہیے، الا یہ کہ کسی مؤذن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ نہیں یہ مؤذن صاحب 10 منٹ پہلے ہی اذان دینا شروع کر دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو پتہ ہے تو۔ لیکن اگر
مسجد کے آپ کے مسجد کے اندر اذان اس وقت دی جاتی ہے جس وقت کی صبح صادق طلوع ہو چکا ہے، تو اذان سنتے ہی کھانے پینے اور ہر طرح کی چیزوں سے بندے کو باز آ جانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اذان ہونے میں جائز ہے، سب مکمل کر سکتے، پلیٹ میں جتنا کھانا ہے وہ پورا کھانا ختم کر کے تب سلسلہ توڑیں گے۔ نہیں، میرے ٹائم ختم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے جو ٹائم رکھا ہے بریک کرنے کا، وہ ٹائم ہو گیا، آپ بریک کرو اس چیز کو۔ اب کب تک؟ جب تک کہ رات نہیں آ جائے گی، یعنی سورج ڈوب نہیں جائے، مغرب کا وقت ہو نہیں جائے۔ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر رات تک روزے کو مکمل کرو۔ ایک نقطہ اور چھوٹا سا انشاءاللہ میں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا، انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ درس کے اندر۔ روزے کے شرائط کیا ہیں؟ روزہ کن کن لوگوں پہ فرض ہے؟ اور شرط کہتے ہیں کہ عبادت کا حصہ نہیں ہوتا ہے یہ، لیکن عبادت کی درستگی کے لیے ان چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جیسے نماز کے لیے وضو کیا ہے؟ طہارت شرط ہے۔ اب طہارت ایک الگ عبادت ہے، ایک الگ کام ہے، نماز ایک الگ کام ہے، لیکن نماز کے لیے ضروری ہے کہ وضو ہو، نماز کے لیے ضروری ہے کہ غسل ہو، طہارت ہو، کپڑا صاف ہو، بدن صاف ہو، آپ حدث اصغر اکبر سب چیز سے آپ پاک ہوں۔ تو یہاں پر روزہ رکھنے کے لیے جو روزے کی جو شرائط ہیں کہ روزہ ہر اس مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر جو عاقل ہو، بالغ ہو، یعنی اب کوئی بندہ اس کو ہوش و حواس ہی نہیں ہے تو وہ مکلف نہیں ہے، تو اس لیے عاقل، بالغ اور مقیم مسافر آدمی کو رخصت ہے، روزہ ترک کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے صحت مند بیمار آدمی کے لیے رخصت ہے، وہ چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو روزہ توڑے اور پھر بعد میں اس کی تکمیل کرے۔ تو روزہ فرض ہے کس پر؟ روزہ ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو اور روزہ رکھنے پر قادر ہو، روزہ رکھنے کی طاقت اس کے اندر موجود ہو۔ اتنا بوڑھا نہ ہو کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو رکھتا ہو، اتنا بیمار نہ ہو کہ بیماری کی وجہ سے اس کو اتنی کمزوری لاحق ہو گئی ہو کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہو، تو روزہ رکھنے پر قادر بھی ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور مقیم ہو اور روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اور خواتین کے لیے ایک دو شرطیں اور کہ وہ حالت حیض میں یا حالت نفاس میں نہ ہو، حالت حیض میں یا حالت نفاس میں نہ ہو، کیونکہ حالت حیض میں یا حالت نفاس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ صرف یہ نہیں کہ روزہ نہیں رکھنا ہے ان کو، بلکہ روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو یہ روزے کے یعنی فرضیت کی شرائط تھیں کہ روزہ کس پہ فرض ہے؟ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، تندرست ہو، یعنی تندرست کا مطلب روزہ رکھنے پر قادر ہو، روزہ رکھنے پر قادر ہو، اور خواتین کے لیے کہ وہ حالت حیض اور حالت نفاس میں نہ ہوں اور کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، روزہ رکھنے سے کوئی مانع نہ ہو، اس طرح کی چیزیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس آنے والے رمضان اور اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے احسان سے ہماری عمروں میں اتنی برکت عطا فرمائے کہ ہم بہت سارے رمضان پائیں اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ تیری چاور کرتا ہے تو، برکتوں سے دامن بھرتا ہے تو۔
wer ist der Mächtigste und